بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت سے ساتھیوں نے آج کے اجلاسوں کے بارے میں ہم سے پوچھا کہ آج کے اجلاسوں میں امتحانات کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، مدرسوں کے کھولنے کا کیا فیصلہ ہوا۔ تو ان سامعین سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کے اجلاس جو ہے وہ وفاق المدارس نے مختلف اضلاع میں مقرر کیے ہیں، جیسے کہ 28 مئی کو مردان میں، راولپنڈی وغیرہ میں اجلاس ہوا، 29 مئی کو بنو میں اجلاس ہوگا، اور اس کے جو جنوبی اضلاع ہے اس کا اجلاس ہوگا۔ اسی طرح 30 مئی کو فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس ہے، اور اسی طرح 31 مئی بروز اتوار کے دن لاہور ڈویژن کا اجلاس ہے۔ اسی طرح 1 جون کو سرگودا ڈویژن کا اجلاس ہے، اسی طرح کراچی میں بھی۔ اور ان تمام اجلاسوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ان تمام اجلاسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی اضلاع میں اجلاس مقرر ہوئے ہیں ان میں سے وفاق المدارس کے مسئولین اور مہتممین اکثر اس میں شرکت کریں گے۔ آج کے جو اجلاس تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال اور مدرسوں کے کھولنے اور کرونا وائرس پر تفصیلی غور کیا گیا، اور بعد میں علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فیصلے جو ہے وفاق المدارس کے اکابرین اور ہمارے سیاسی اکابرین جو ہے اس تک یہ پہنچائے جائے، حکومت کے ساتھ اس پر بات چیت کریں۔ جو آج اجلاس ہوئے اس میں ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاق المدارس سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ لاکھوں طلباء امتحان کے انتظار میں ہیں، تو امتحان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے اور طلباء کا امتحان لیا جائے۔ اسی طرح وفاق المدارس سے یہ بھی مطالبہ کیا طلباء کے امتحان اگر منعقد کرتے ہیں تو جتنے بھی حکومت کے SOPs ہے اس پر مکمل ہم عمل کریں گے، جس طرح کے مساجد میں ہم نے عمل کیا ہے۔ اس میں ایک یہ بات بھی کی گئی کہ جمعے کے دن خطباء اور علماء جمعے کے نماز میں دینی مدارس کے کھولنے پر زور دیں اور اس کی افادیت کو ظاہر کریں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت اور مراکز بھی کھول دیے جائیں، اور جتنا ہو سکے تمام علماء نے اجلاس میں یہ فرمایا کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم انشاءاللہ تبلیغی جماعت کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اسی طرح اجلاس میں یہ بات بھی زیر غور آئی کہ بازار، ٹرانسپورٹ اور دیگر محکموں کی طرح مدارس کو بھی پھل کھول دیا جائے اور اس کی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ بات بھی سامنے آئی کہ وبائی صورتحال میں حکومت سے اور اداروں سے تصادم کے بجائے مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ اپنایا جائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات سے یہ بات حل کی جائے۔ اسی طرح یہ بھی اہم بات سامنے آئی اجلاس میں کہ وفاق المدارس عربیہ اور جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں تو وہ مدارس کے کھولنے کے حوالے سے مشترکہ کوششیں کریں، اور مکمل ہمارا اس پر بھرپور اعتماد ہے۔ اس سلسلے میں مزید جتنا ہو سکے اس سے تو وہ حکومت سے بات چیت کریں۔ اجلاسوں میں اس عزم کو بھی دہرایا گیا کہ دینی مدارس کی حریت اور آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو جتنے بھی طلباء حضرات ہیں اور علماء حضرات ہیں کہ جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ مدرسے کے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو مختلف راولپنڈی کے مجلس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہم وفاق المدارس سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ 20 شوال سے مدرسے کے کھولنے کا اعلان کر دے۔ تو یہ صرف اس کو تجاویز دیے ہیں، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کو اکابرین کو تجاویز دیے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور یہ زیر غور لائے جائے۔ تو پروپیگنڈوں سے طلباء بھی بچیں اور علماء بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ابھی تک کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا کہ مدرسے فلاں تاریخ کو کھلیں گے یا طلباء کا امتحان فلاں تاریخ کو ہوگا۔ اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔